مسیح یسوع کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. ناظرین، آج پر ناقابل یقین ٹیم کے ساتھ ایک اور نیو ایپیسوڈ کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مکاشفہ کی کتاب میں سے بہت ساری بھید اور عمیق باتوں کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں، جس کے لیے آج اسٹوڈیو میں ایک بار پھر پاسٹر شرجیل خان موجود ہیں. پاسٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ ان دا اسٹوڈیو ٹوڈے. اور میں خداوند کے شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیں ان بھیدوں کے بارے میں جو مکاشفہ کی کتاب میں رقم کیے گئے ہیں، آپ ان کے بارے میں ہمیں بہت آسان الفاظوں میں اور اتنی انفارمیٹیو باتوں کو بیان کر رہے ہیں تاکہ ہماری زندگیوں کے لیے ہم ان سے فائدہ لے سکیں اور فائدہ اٹھانے والے ہو سکیں. جیسے کہ ہم آگے بڑھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے مکاشفہ کی کتاب میں 7 مہروں کے بارے میں سیکھا تھا، اور اس کے بعد ہم نے 7ویں باب میں جو آسمان پر واقعات مرتب ہوئے ہیں، جو ہم انسانوں کی وجہ سے آسمان پہ خوشی منائی گئی، ان کے بارے میں ہم نے سیکھا. لیکن میں ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آئی ہوگی. امید کرتی ہوں کہ یہ سسپینس ہوگا کہ آج جس ٹاپک کو ہم اسٹڈی کریں گے وہ ہے 7 نرسنگوں کے بارے میں. تو 7 مہریں اور 7 نرسنگوں کے بیچ میں کیا انٹر کنیکشن ہے، اور دوسری بات یہ کہ 7 نرسنگے مہروں کے بعد ہی کیوں پیش کیے گئے، اور کلام مقدس میں ان مہروں کی کیا اہمیت ہے اور ان نرسنگوں کی کیا اہمیت ہے. سو پاسٹر صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ 7 مہروں کے بعد ہی کیوں 7 نرسنگے دیے گئے، اور ان مہروں کی بھی اور ان نرسنگوں کی کیا اہمیت ہے کلام مقدس میں؟ شکریہ بیٹے. جیسا کہ ہم پہلے بارہا بیان کر چکے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب، یہ اس میں بہت سی باتیں تو فگریٹیو ہیں، یعنی تصویری باتیں ہیں. صحیح. بہت سی باتیں استعارے معنوں میں ہیں، یعنی میٹافرز ہیں یا میٹافورک ہے. لیکن بہت سی باتیں لٹرل بھی ہیں. اس میں حقیقت پر مبنی باتیں ہیں جو وقوع پذیر ہوں گی، جو اس دنیا کے آخر تک یہ معاملات چلتے رہیں گے. اور ایسی بہت سی باتیں ہم نے گزشتہ پروگراموں میں جانی بھی. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں، جیسے آپ نے سوال کیا کہ یہ مہریں اور یہ نرسنگے، ان کی کیا اہمیت اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، تو مہریں، جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ مہریں کسی بھی سکرول کو، بادشاہی پیغام کو بند کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے، جب تک کہ وہ اپنے خاص مقام پر پہنچ کر پڑھا نہ جائے، اس وقت تک اس کو سیل کر دیا جاتا تھا. تو وہ کیا تھا؟ اس پر مہریں باندھ دی جاتی تھی اور مہریں لگا دی جاتی تھی. جی. تو وہ مہریں کھولی خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح نے کھولی، اور کوئی اس قابل نہ نکلا کہ وہ اس مہروں کو کھول سکے. تو اس نے جب وہ یہ 7 مہریں کھولی ہیں تو اب وہ سکرول اوپن ہو گیا. اب اس کے اندر جو کچھ دنیا کے بارے میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ پورا سکرول وہ دنیا کی تاریخ کو ظاہر کر رہا ہے، وہ پوری دنیا کے بارے میں ہے، پوری دنیا کی کتاب ہے، اس کے بارے میں ہے، اس کا شجرہ نسب کہہ لیجئے. دنیا نے جو کچھ کیا ہے اب اس کا انجام اسے بھگتنا ہوگا، اس کے بارے میں ہے. اب اس کے کھلنے پر کیا ہے، کچھ 7 نرسنگوں کا ذکر ملتا ہے. وہ نرسنگے کیا اہمیت رکھتے ہیں یا مہریں کیا اہمیت رکھتی ہیں؟ مہریں تو ہم اہمیت ان کے بات کر چکے کہ وہ تو بادشاہی پیغام کے لیے بہت ہی ضروری چیز ہے. اب نرسنگا اس کے بعد ضروری چیز ہے. صحیح. کیونکہ جب بادشاہوں کے دور میں یا بادشاہوں کے دربار میں کب کوئی بھی پیغام پڑھ کر سنایا جاتا تھا، اس کے لیے لوگوں کو، درباریوں کو یا عوام کو متوجہ کیا جاتا ہے. صحیح. ان کو متوجہ کرنے کے لیے نرسنگا پھونکا جاتا تھا. اب ان نرسنگوں کو 2 طرح سے پھونکا جاتا تھا. ایک ہوتا تھا طریقہ کہ ایک ہی بار نرسنگا پھونکا جائے، اور وہ لمبا نرسنگا پھونکا جاتا یا لمبا ہارن بجایا جائے. بالکل ویسے ہی نرسنگا سائرن ہے، الارم ہے، ہارن ہے، یہ سب چیزیں اس میں ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک ہی چیز ہے. اب اس میں جب وہ لمبا نرسنگا پھونکا جاتا تو لوگوں کو متوجہ کیا جاتا کہ انتہائی اہم اعلان ہے. ایک نرسنگ ہے، بالکل ایک نرسنگ. جی بالکل. پھر اس کے بعد دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا کہ رک رک کر نرسنگا چھوٹے چھوٹے وقفے سے بجایا جاتا. اس میں یہ طریقہ ہوتا کہ اگر تو خطرے کی بات ہوتی تو اس میں جو ہے وہ نرسنگے کو سلو بجا کر
پھر اس کو جو ہے وہ لمبا بجایا جاتا اور پھر اینڈ میں سلو بجایا جاتا. یہ خطرے کی علامت ہوتی. صحیح. تو جنگ کے لیے لوگوں کو تیار کیا جاتا. صحیح. اور وہ اسی طرح سے کہ دشمن نے حملہ کر دیا تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. پریپریشن بھی ہوتی اور جنگ کا اعلان بھی ہوتا. اب جو پہلا طریقہ تھا جس میں نرسنگا ایک لمبا پھونکا جائے گا، اب اس میں یہ تھا کہ لوگ جمع ہو جائیں کسی خاص مقصد کے لیے، اور وہ مقصد یہ تھا کہ لوگ خدا کی بات سنیں، خدا کے کلام کی طرف رجوع لائیں، یا توبہ کریں یا ورشپ کریں، خدا کی پرستش کریں. یہ اس لیے وہ ایک لمبا نرسنگا پھونکا جاتا تھا. اب رومی بادشاہوں کے زمانے میں یا جو یونانی بادشاہ تھے ان کے زمانے میں جب نرسنگا دربار میں پھونکا جاتا تو وہ یہ مقصد ہوتا کہ بادشاہ کا حکم سن لیا جائے. بادشاہ نے کوئی حکم نامہ جاری کیا ہے اس کو غور سے سن لیں. صحیح. تو وہ کسی کی سزا بھی ہو سکتی تھی، کسی کی عدالت بھی ہو سکتی تھی، کسی کا ریوارڈ بھی ہو سکتا تھا. تو اس کے لیے نرسنگا پھونکا جاتا تھا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بادشاہ کے حضور، جو خدا تعالیٰ ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی حضوری میں کچھ فرشتگان ہیں جو ساتھ ہیں، جو اس کی حضوری میں کھڑے رہتے ہیں. یہ ان نرسنگوں کے لیے آئے نہیں ہیں کہیں سے، یہ پہلے سے خدا کی حضوری میں ہیں. صرف البتہ یہ ہے کہ ان کی اینڈ میں، دنیا کے اینڈ میں ان کی ایک ڈیوٹی مقرر ہے. وہ کیا ہے کہ انہوں نے نرسنگے پھونکنے ہیں، اور اینڈ میں جیسے ہی وہ 7ویں مہر کا دور آتا ہے تو اس وقت انہیں نرسنگے دے دیے جاتے ہیں. 7ویں مہر کھلی تو 7 نرسنگے ان کو دے دیے گئے، وہ تیار ہو گئے، اور وہ اب نرسنگے پھونکیں گے بعد میں 7ویں مہر کے سارے انتظامات کے بعد. صحیح. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ تھی کہ اب یہاں پر وہ کس چیز کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ خدا کا نظام ہے، خدا کے فرشتگان ہیں، خدا کی حضوری میں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پرانے عہد نامہ میں سے جو خدا تعالیٰ کا جو سسٹم تھا بنی اسرائیل قوم کے ساتھ، اسی نظام کے تحت وہ نرسنگوں کا بھی انتظام کیا جائے گا. پرانے عہد نامہ میں نرسنگے جو پھونکے جاتے تھے وہ مختلف طریقوں سے تھے. جو پہلی بار جو بنی اسرائیل قوم کے لیے نرسنگا پھونکا گیا ہے وہ خصوصی طور پر وہ خروج 19ویں باب میں ہے. خروج 19ویں باب میں جب نرسنگا پھونکا گیا تو لوگوں کی جماعت کو اکٹھا کیا گیا. صحیح. تاکہ وہ لوگ جمع ہوں، خدا تعالیٰ کے احکامات سنیں. اور اس کے بعد 20ویں باب میں جب ہم آتے ہیں تو وہاں پر خدا تعالیٰ نے اپنی شریعت انہیں دی، جو کہ 10 کمانڈمنٹس جو ان کی سمری تھی اس طرح سے. تو خدا تعالیٰ کی حضوری میں جمع ہونے کے لیے بھی نرسنگا تھا کہ اب خدا دنیا کے بارے میں یا دنیا میں رہن سہن کے لیے آپ کو طریقہ کار بتا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اس کی شریعت ہے. تو اس کے مطابق لوگ کیا ہیں، وہ وہاں جمع ہوتے ہیں. لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے بھی نرسنگا پھونکا گیا. اور پھر جگہ بجگہ پرانے عہد نامہ میں ان کو شریعت کے تحت ہی بتایا گیا کہ آپ نے جب عیدیں منانی ہے اپنی تو آپ نے نرسنگا پھونکنا ہے. اور ایک عید ہی خصوصی طور پر ان کی دے دی گئی جب ان کے سال کا شروع ہوتا ہے، یہودیوں کے سال کا شروع، تو وہ سپٹمبر اکتوبر کے دور میں ہوتا ہے. تو وہ ایک دن نرسنگے بجاتے ہیں جب ان کا نیا سال ہوتا ہے. اس دن وہ نرسنگے پھونکتے ہیں اور اس کو نرسنگوں کی عید کہا جاتا ہے. صحیح. اس عید کا نام ہی جو ہے وہ فیسٹ آف ٹرمپٹس ہے، عید، نرسنگوں کی عید. اس لیے وہاں پر یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں. نرسنگے یہودیوں کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، بنی اسرائیل قوم کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، 12 قبیلوں کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. اسی طرح سے وہ جب نسل در نسل ان عیدوں کو مناتے رہے، ان نرسنگوں کا استعمال کرتے رہے، تو وہ روز بروز اپنی عبادت کرنے کے لیے، خدا کی حضوری میں جانے کے لیے وہ نرسنگا پھونکتے تھے. تو انہیں معلوم تھا کہ ہم نے خدا کی حضوری میں جمع ہونا ہے، نرسنگا پھونکا جائے گا. جو وقت مقررہ ہے اس پر نرسنگا پھونکا جاتا، لوگ وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیکل میں اور عبادت کرتے تھے خدا کے گھر میں. تو آگے مزید ایک اور طریقہ آیا کہ جب یہ لوگ گناہ کرنے لگے اور خدا سے دور ہوئے، کچھ لوگ ان میں دوسری قوموں سے آ کر مل گئے تو انہوں نے ان کو گناہ پر اکسایا، تو جس کے نتیجے میں یہ لوگ بھی گنہگار ٹھہرے. خدا نے ان پر سزا وارد کی، ان کو غیر قوموں میں تتر بتر کیا، پراگندہ کیا. تو اس کے بعد پھر یہ جمع ہوئے. تو خدا ان کو اپنے انبیاء کے وسیلہ آگاہی دیتا ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرو، مقدس بنو. تو یوئیل کی معرفت، یوئیل نبی کی معرفت، اس کے دوسرے باب میں خدا یہ کہتا ہے کہ نرسنگا پھونکو.
زور سے سانس بھر کر نرسنگا پھونکو، یعنی لمبا نرسنگا پھونکو، اور اپنے لیے مقدس محفل جمع کرو، مقدس مجمع ہو، روزہ رکھو اور نرسنگا پھونکو، اعلان کرو، روزے کا اعلان کرو، اس طرح سے، یعنی اپنے لیے روحانی جنگ لڑنا شروع ہو جاؤ۔ تو روحانی جنگ کا اعلان بھی نرسنگوں سے کیا جاتا تھا۔ تو اس لیے یہ نرسنگے کیا تھے، ان کی یہ اہمیت تھی، ان کی یہ تاریخ تھی کہ نرسنگے شروع سے بجائے جاتے رہے تھے، اور بنی اسرائیل قوم اور یہودی قوم اس بات کو جانتے تھے کہ نرسنگے کیا اہمیت رکھتے ہیں، ان کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل تھے۔ اور جب میں یہاں پر دیکھتا ہوں یوحنا رسول جب یہ لکھتا ہے، وہ بھی یہودی قوم میں سے تھا، اس کے پڑھنے والوں میں سے بہت سے لوگ یہودی قوم میں سے تھے۔ تو جب وہ یہ تحریر کرتا ہے روح القدس کی ہدایت میں، یہ الہام لکھتا ہے یہ رویا دیکھتے ہوئے، تو اسے معلوم ہے کہ میرے جو پڑھنے والے لوگ ہیں، جو قاری ہیں، وہ اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لیں گے۔ تو خدا اسے لکھواتا ہے، خدا اسے یہ سارا منظر دیتا ہے کہ کس کس طرح سے پہلا نرسنگا، پھر دوسرا اور ساتویں تک کیا کیا واقعات وقوع پذیر ہوں گے۔ تو یہ ساری سچویشن اسے پہلے سے بتائی جا رہی، اسے سمجھائی جا رہی کہ نرسنگا کیا اہمیت رکھتا ہے اور اس کے وسیلہ سے دنیا پر کیا وقوع پذیر ہوگا۔ یہ خصوصی بات یہاں پر جو ہے وہ بتائی جا رہی تھی۔ اور اب اس کا جو دوسرا پہلو ہے، مہروں کے ساتھ اس کا کیا کنیکشن ہے، وہ یہ ہے کہ مہروں میں ہم نے دیکھا تھا ججمنٹ، دنیا کی عدالت ہوتی ہے، اس میں کچھ حصوں پر کیا ہے، زمین کے کچھ حصوں پر عدالت ہوتی ہے، یا مسائل ہوتے ہیں، زلزلے ہے، کال ہے، جنگیں ہیں، مری پڑتی ہے، وبائیں پھیلتی ہیں، اس طرح سے زمین کے چوتھائی حصے پر خصوصی طور پہ۔ لیکن جب نرسنگا پھونکا جائے گا تو پھر ججمنٹ ڈیفرنٹ ہو جائے گی، اب ججمنٹ بڑی آئے گی، اس کی شدت جو نرسنگوں میں ججمنٹ ہے، خدا جو زمین کی عدالت کر رہا ہے، اس میں نرسنگوں کے وسیلہ سے مہروں کی نسبت عدالت زیادہ شدید ہوگی، زیادہ خطرناک ہوگی، دنیا کے حالات مزید خراب ہوں گے، دنیا زیادہ تباہی کا سامنا کرے گی اور انہیں زیادہ مشکلات دیکھنی پڑیں گی۔ ٹھیک ہے، لوگ زیادہ مرنے کے چانسز ہیں، لوگوں کے بھوک سے مرنے کے چانسز ہیں، بیماریوں سے اور پریشانیوں سے مرنے کے چانسز ہیں، یہ تباہیاں ہوں گی۔ لیکن یہ والی ججمنٹ بھی آخری آنے والی ججمنٹ جو 7 پیالوں پر مشتمل ہوگی، جو مکاشفہ 16ویں باب میں جس کا ذکر ہے، پہلے آیت سے لے کر 21ویں آیت تک، اس میں 7 پیالے انڈیلے جائیں گے، تو ان کے وسیلہ سے جو عدالت ہے وہ ان کی نسبت وہ اس سے بھی زیادہ شدید ہے، وہ حتمی عدالت ہوگی، وہ آخری یا فائنل عدالت ہوگی، وہ ان کی نسبت زیادہ شدید ہے۔ یہ درمیان والی عدالت ہے ابھی، یعنی درمیان والی سزا ہے، یہ ابھی میڈیم سزا آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ مہروں پر جو ہے وہ اسمالر سائز تھا سزا کا، اب یہ میڈیم سائز ہے، اور پھر جو ہے وہ لارج سائز یا ایکسٹرا لارج سائز آ جائے گا۔ صحیح ہے، وہ یہ سچویشن ہوگی عدالت۔ تو یہاں پر ہمیں یہ ساری سچویشن نظر آتی ہے، تباہی کی سٹارٹنگ، اور اس سے بڑھ کر انفیکٹ زیادہ تباہی ہونا شروع ہو جائے گی، جو ہے وہ زیادہ امپیکٹفل ہوگی۔ صحیح جی پاسٹر صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے، وہ یہ مطلب جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں 6 آیت میں، اور وہ 7 فرشتے جن کے پاس وہ 7 نرسنگے تھے پھونکنے کو تیار ہوئے، تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ان 7 نرسنگوں میں تو ہم امید کر سکتے ہیں انسان ہوتے ہوئے کہ جس طرح 7 مہروں میں اتنی تباہی ہوئی، تو 7 نرسنگا is a sign of alert رہنا، یہ وارننگ ہمارے لیے۔ تو پہلے نرسنگے میں وہ کیا واقعات وقوع پذیر ہوئے ہیں، کیا آپ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر سکتے ہیں؟ بالکل، اس میں یہ دیکھیے کہ جب وہ تیار ہوئے ہیں فرشتے نرسنگے پھونکنے کے لیے، تو اس سے پیچھے جو واقعات تھے وہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ وہ 7ویں مہر کھلی تھی، تو اس کے نتیجے میں اود سوز سے اود بھر کر اس نے اور آگ بھر کر قربان گاہ سے، تو اس نے زمین پر انڈیلی تھی ایک فرشتے نے۔ تو جب وہ انڈیلی گئی تو پھر بجلیاں، آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئی تھی۔ جیسے ہی یہ والی ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے، ایک ٹرمپٹ کی سی آواز ہے یہ بھی، تو جیسے ہی یہ زوردار آوازیں پیدا ہوتی ہیں، تب وہ ٹرمپٹ لے کر اپنے نرسنگے لے کر 7 فرشتے تیار ہو گئے۔ یہ ان کے لیے ریڈی سیٹ گو کا ایک سائن ہے کہ آپ جو ہے وہ ریڈی ہو جائیں، تیار ہو جائیں، اور ابھی آپ نے گو ہو جانا ہے، ابھی آپ کو یہ چانس مل گیا کہ اب آپ کی باری ہے،
اب آپ نے نرسنگیں پھونکنے، اب آپ کی ڈیوٹی کا ٹائم آ گیا ہے، یہ انہیں کہا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر جب پہلا نرسنگا پھونکا جا رہا ہے تو لکھا ہے خون ملے ہوئے اولے اور آگ پیدا ہوئی۔ تو یہ وہ سچویشن ہے مجھے نظر آتی ہے جب وہ خروج کی کتاب میں جب ایک آفت نازل ہوئی تھی موسیٰ کے زمانے میں مصر پر، جب مصریوں پر یہ آفت نازل ہوئی تو وہاں جو اولے گرے تھے ان میں آگ تھی، ان میں خون شامل نہیں تھا۔ البتہ کہا جا سکتا ہے کہ جب وہ اولے گرے ہوں گے تو جہاں جہاں جس شخص کو لگے ہوں گے اسے ٹکرانے سے اس سے خون نکل ہی آیا ہوگا، تو اور اس سے آگ پیدا ہوئی تھی وہاں پر بھی۔ تو سیم سچویشن یہاں پر بھی نظر آ رہی ہے۔ تو زمین پر یہ ایسے ہی ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صرف تشبیہن کہا جا رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ صاف اور واضح ہے کہ یہ زمین پر لٹرل واقعات ہوں گے، حقیقتاً ایسا ہوگا۔ اولا جو ہے وہ جب چھوٹا بھی ہو تو وہ ایک کنکر کی مانند ہوتا ہے، تو جب وہ گرتا ہے تو کسی کے سر سے ٹکرائے گا تو اس کے سر پر ٹکرائے گا 250 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے۔ وہ فضا سے آ رہا ہے نیچے، تو زمین اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے گریوٹی کی وجہ سے، تو اس کی رفتار جو ہے وہ بہت تیز ہو جائے گی۔ تو جب وہ آ کے ٹکراتا ہے تو اس میں مومنٹم بہت زیادہ ہوگا، جس کی بنا پر اس سے ٹکرانے سے زخم پیدا ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے چوٹ لگے گی اور نقصان ہوگا۔ اور ہو سکتا ہے یہ بڑے ہوں اولے، ہو سکتا ہے یہ وزنی اولے ہوں، چھوٹے نہ ہوں۔ تو جتنا بڑا ہوتا چلا جائے گا اس کا مومنٹم بڑھتا چلا جائے گا، وہ اتنا ہی شدید ہوتا چلا جائے گا اور خوفناک ہوتا چلا جائے گا، اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو سکتے ہیں، اور یہ تھوڑے سے نہیں بہت زیادہ ہوں گے۔ اور لکھا ہے کہ زمین پر یہ چیز ڈال دی گئی، اور زمین پر جب ڈالی گئی تو کتنا حصہ جل گیا، تہائی زمین جل گئی۔ ان کی وجہ سے آگ بھی لگ گئی ہے، ان کی وجہ سے تباہی بھی پھیل گئی ہے، اور زمین جلنا شروع ہو گئی، اس کی ہریالی جلنا شروع ہو گئی، اور تہائی درخت جل گئے اور تمام ہری گھاس جل گئی۔ تو اس کی وجہ سے یہ جو اولے پیدا ہو رہے ہیں ان میں ایک خاص سچویشن ہوتی ہے، ان میں ایک سائنٹیفک جو ہے وہ مسئلہ یہ پروڈیوس ہوتا ہے کہ آگ کیوں لگتی ہے، کہ جو جب اولے گرتے ہیں وہ پانی سے بنے ہیں، یعنی برف جمی ہے وہ پانی ہی ہے، صحیح۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی ایریا میں ہائیڈروجن کی مقدار بڑھ جائے فضا میں اوپر، تو وہ ہائیڈروجن اپنے ارد گرد جو ہے وہ ایک غلاف کی صورت میں لپیٹ کر لے آتے ہیں۔ تو جب وہ لپیٹ کر لاتے ہیں تو وہ انتہائی تیزی سے زمین کی طرف جب ٹریول کرتے ہیں تو 250 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ سپیڈ سے، تو پھر ان کو کیا ہوتا ہے، ایئر فرکشن کی وجہ سے اس ہائیڈروجن گیس کو جو ان کے ارد گرد غلاف کی صورت میں اسے آگ لگ جاتی ہے، تو وہ آگ سے بنے ہوئے اولے کی صورت میں زمین پر آئیں گے۔ وہ برف بھی ہوگی لیکن اسے آگ لگی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ فضا میں سوڈیم موجود ہو۔ فضا میں جب سوڈیم موجود ہوگا تو سوڈیم کو جیسے ہی پانی ٹچ کرے گا اسے آگ لگ جاتی، اور اس کے ساتھ اگر پوٹیشیم ہو جسے کیلیم کہا جاتا ہے، وہ برف پر رکھ دیا جائے تو اسے کیا ہے، اسے برف پر آگ لگ جاتی ہے۔ تو وہ سچویشنز کچھ بھی ہو سکتی ہیں کہ فضا میں اتنا زیادہ سوڈیم موجود ہے، اتنا زیادہ پوٹیشیم موجود ہے کہ وہ اولے جب اوپر سے گرے ہیں تو اپنے ساتھ وہ جمع کر کے لے کر آئے ہیں، تو ان کے فضا میں نیچے آنے کی بنا پر اور پانی کی نمی کی بنا پر ان کو آگ لگنا شروع ہو گئی، کیونکہ ان کے درمیان کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے، سوڈیم کا اور واٹر کا ریئیکشن۔ سوڈیم کیا کرتا ہے کہ پانی کے ساتھ جیسے ہی ریئیکٹ کرتا ہے تو وہ اس میں سے فوراً اس کو آئنک ریئیکشن دیتا ہے، اس میں سے ہائیڈروجن لبریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے یا اس میں سے نکال دیتا ہے۔ تو ہائیڈروجن جیسے ہی لبریٹ ہوتی ہے تو یہ کیونکہ ریئیکشن ان کا اتنا ویگرس اور اتنا ایفرویسنٹ ہوتا ہے، بہت ہائیڈرو الیکٹرک پاور کی مانند، جیسے ایکزوتھرمک ریئیکشنز کہتے ہیں انہیں، تو وہ ایکزوتھرمک ہوگا کہ اس سے ہیٹ پروڈیوس ہوگی اور ہائیڈروجن کو آگ لگ جائے گی۔ تو ایک تو فرکشن ہے ہوا میں اور دوسری اس میں انٹرنل ہیٹ ہے جس کی بنا پر اسے آگ لگ جائے گی۔ اور کیلیم کے ساتھ یعنی پوٹیشیم کے ساتھ بھی یہی سیم ریئیکشن ہے، وہ برف کے ساتھ یہ ریئیکشن کرتا ہے، تو اس لیے یہاں پر اولوں کو آگ لگے گی، اور جیسے ہی وہ زمین پر گریں گے تو وہ تباہی پھیلا دیں گے۔ وہ ایسے ہوگا جیسے چھوٹے چھوٹے بم، وہ ایسے گریں گے اور وہ جہاں جہاں گریں گے وہاں آگ لگاتے چلے جائیں گے۔ ان میں سے پوٹیشیم اور سوڈیم ختم نہیں ہوگا، ان کو آگ لگی رہے گی،
وہ آگ بجھانے کے لیے ہمیں کافی پانی درکار ہوگا، اور وہ پانی جو ہے وہ سیلاب کی صورت میں آ سکتا ہے، اور وہ ہم کریں گے نہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بہت بڑی مقدار میں یا بہت بڑے ایریا میں وہ اولے گرے ہیں، تو اب پورا ایریا تباہ و برباد تو نہیں کر سکتے ہم سیلاب کے ذریعے، اس لیے وہ وہاں پر آگ لگائیں گے، لوگوں کے گھر جلیں گے، لوگوں کے لباس جلیں گے، لوگ خود جلیں گے، ہری گھاس بھی جل جائے گی، یعنی وہ اتنی زیادہ مقدار میں ہوں گے، کیونکہ لکھا ہے تمام ہری گھاس جل گئی، ویجیٹیشن یعنی پورا آپ کا ایکو سسٹم جو ہے وہ برباد ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ایکولوجی آپ کی کیا ہے وہ اینڈ ہونے والی ہے۔ تو اب یہ آگے آنے والے جو باقی 6 نرسنگے ہیں یہ بھی اسی طرح کی سچویشن ہمیں بتائیں گے۔ پہلے 4 نرسنگے جو ہیں یہ آپ کی ایکولوجی کو، ایکو سسٹم کی ہی تباہی کریں گے، یہ خدا کی ججمنٹ دنیا پر دکھائیں گے، اور اس کے علاوہ ان کا ڈیوریشن نہیں پتا۔ پہلے 4 نرسنگوں کی جو ڈیوریشن ہے کتنی دیر وہ برستے رہیں گے یہ معلوم نہیں ہے، سوائے 5ویں نرسنگے کے، اس کے اثرات 5 ماہ تک رہیں گے۔ 5 ماہ؟ جی بالکل، وہاں پہ لکھا ہے وہ 5 ماہ تک کیا ہے 5ویں نرسنگے کے اثرات مرتب ہوتے رہیں گے۔ باقی جو پہلے 4 نرسنگے ہیں ان کا ڈیوریشن نہیں معلوم کہ یہ کتنی دیر تک اثرات مرتب کریں گے، لیکن یہ سارے واقعات جو ہیں کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ جیسے پہلی جو مہریں تھیں وہ 21 ماہ کے لیے اثرات مرتب کریں گی، اور اب یہ جو نرسنگے ہیں یہ بقیہ 21 ماہ کے لیے اثرات مرتب کریں گے، تو دونوں مل کے یہ 42 مہینے، 42 مہینوں کا یا 42 ماہ کا عرصہ بنے گا، جو 3.5 برس کا ہوگا۔ جو پہلے 3.5 برس ہیں اس کے آخری جو 21 ماہ ہوں گے ان میں نرسنگا پھونکا جائے گا، تو اب ان کے اثرات کتنی دیر تک رہتے ہیں وہ نہیں کوئی جانتا، لیکن اگر وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ پوری ہری گھاس جل گئی، درخت جل گئے، تو درختوں کے جلنے سے ان کے تنوں کو جب آگ لگے گی تو وہ نیچے گریں گے، تو ان کے نیچے گرنے سے گھاس بھی جلے گی، پوری دنیا پر یہ گھاس جب جلے گی تو یہ سوچئے کہ جیسے جنگل میں آگ لگتی ہے، یہ وہ والی سچویشن ہے، جیسے امریکہ کے جنگلوں میں، کیلیفورنیا کے جنگلوں میں آگ لگتی ہے، کئی ہفتے لگ جاتے ہیں اس کو بجھانے میں، آسٹریلیا میں بھی آگ لگ جاتی ہے، تو ایسے ہی سچویشن ہوتی ہے، تو یہ وہ سچویشن ہے۔ تو یعنی یہ جنگل کو آگ لگ گئی، پوری دنیا کا 1/3 حصہ اس کی وجہ سے جل کر ختم ہو جائے گا، تو بربادی ہوگی، دھواں اٹھے گا، بہت کچھ ہوگا، اس کی وجہ سے بیماریاں ہوگی، سفوکیشن ہوگی، لوگوں کو سانس لینا مشکل ہوگا، اس کی وجہ سے لوگ مریں گے بھی، بیمار بھی ہوں گے۔ تو یہ ساری سچویشن اس پہلے نرسنگے کے ساتھ وابستہ ہے اور جڑی ہوئی ہے، ایک ہی چیز کی وجہ سے ایک بڑی ججمنٹ آ رہی، تو یہ وہ سچویشن ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پہلے 4 نرسنگے ایکولوجی کو برباد کریں گے، اور اس کے بعد جو آنے والے 3 نرسنگے ہوں گے جو 7ویں ہیں، اس میں زمین پر رہنے والوں کے لیے وہاں پر بد ارواح بہت کارگر ہوں گی۔ وہ کارگر سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگوں پر بہت زیادہ کام کریں گی، جانوروں میں بھی بد ارواح سرایت کر جائیں گی، جانوروں میں سے ہو کر وہ کام کریں گے، انسانوں میں بد ارواح گھس جائیں گی، ان میں حلول کر کے وہ لوگوں کو تنگ کریں گے، اور جو ہے وہ شدید پریشانی کا باعث ہوں گے۔ تو یہ کیا ہے، خدا کا رب جب دور ہوتا ہے تو پھر بری روح کام کر سکتی ہے، یہ مین ریزن ہے۔ ٹھیک ہے، تو خدا کی طرف رجوع دلانے کے لیے پہلے سے انتباہ ہے، آگاہی ہے کہ لوگ خدا کی طرف رجوع لائیں، کھانے پینے کو بھی فوکس کریں ضرور ہے، لیکن پہلے اپنی روحانی خوراک، روحانی صحت کا خیال کریں۔ زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے، انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں صرف کھانے پینے کی طرف جو ہے وہ اپنا سامان سٹاک نہیں کرنا، مین چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی سٹاک کرنی ہے، جو روحانی زندگی جو خدا کے پاس ہے۔ تو ہم خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لائیں، اس کی طرف رجوع رکھیں، تو ہمیشہ کی زندگی ہماری ہے، پھر یہ چیزیں ہمیں برباد نہیں کر سکتی، ورنہ یہ نرسنگے پہلے ہی بجا دیے گئے، ہمیں ان کی آواز سنائی دینی چاہیے، یعنی کہا تو یہ جانا چاہیے جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ خدا کا کلام دنیا سے کیا کہتا ہے۔ تو ہمیں وقت دیا گیا ہے، ہم اس کو جانچیں، اپنے آپ کو پرکھیں اور خدا کی طرف رجوع لائیں، تاکہ ہمیں ان نرسنگوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ آج کا پیغام ہے۔ صحیح۔
پاسٹر صاحب یقیناً ایک تباہی پر تباہی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا پہلے نرسنگے کے بارے میں جو آپ نے بیان کیا ہے، جسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب گھاس درخت پھول پودے سب جب ختم ہو جائے گا تو لوگوں کے پاس تو کوئی ذریعہ ہی نہیں ہوگا جینے کا. بالکل there is no survival of to be alive in this world. They will be starving to death. Definitely. اور وہ واقعے میں ایسا سمجھ لیں جیسے کوئی قحط سالی والا سسٹم شروع ہو جائے گا، جیسے ہم پہلے محرم میں دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے کھانا اور ہر چیز اپنی پناہ کے لیے جگہ ڈھونڈتے ہیں، اور یہاں پہ تو مجھے لگتا ہے ساری تباہی، کیونکہ درختوں سے تو ان کو ایک آسرا ہو سکتا تھا کہ جی ہمیں پھل ملے گا، اور یہاں تک کہ زمین جب ساری جل کے راکھ ہو جائے گی تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا. انفیکٹ دنیا تو تباہی کی طرف، اور ایسے واقعات ہوں گے کہ اموات کا جو سلسلہ ہے وہ تو اور ان کا جو ڈیوریشن کہہ لیں یا پرسنٹیج ہے وہ تو اور زیادہ بڑھ جائے گی. بالکل بڑھ جائے گی. بالکل ایسے ہی پہلے بھی لوگ یہی کرتے تھے کہ جب ایک ملک پر حملہ کرتی تھی فوج تو وہاں کی فصلیں جلا دیتی تھی سب سے پہلے اس سے زمین بھی جلنا شروع ہو جاتی تھی. تو اوپر سے جب مٹی یا زمین جل جاتی تھی اس کے نتیجے میں پھر فصلیں اگانے میں دقت ہوتی ہے، پھر فصلیں جلدی اگتی نہیں کیونکہ اس میں اندر موجود جو کیمیکلز ہیں وہ جل جاتے ہیں، وہ ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں جو فصل کی نشو و نما کے لیے ضروری. تو یہاں پر یہ سچویشن ہے. تو 1/3 زمین جو ہے وہ برباد ہو گئی ہے. تو اکانومی پوری دنیا کی جو ہے وہ 1/3 گراف نیچے آ جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے، یعنی 33% جو ہے وہ اکانومی ختم ہو گئی دنیا کی. ٹھیک ہے، تو لوگ تو پتوں کے وسیلے سے بھی زندہ رہ سکتے ہیں لیکن وہ درخت جلنا شروع ہو گئے تو ان کے وسیلہ بھی زندہ رہنا مشکل ہو گیا. بالکل. ویل تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب کہ آپ نے آج ہمیں ان 7 نرسنگے کے پہلے نرسنگے کے بارے میں ہمیں سکھایا. آپ نے ہمیں سکھایا کہ تباہی پر تباہی کس طرح ہونے کو ہے، اور دنیا پہ الارم تو بج ہی گیا ہے. پہلا نرسنگا، فرسٹ الارم. اینڈ امید کرتی ہوں کہ ہم آگے بھی اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے دوسرے تیسرے اور 7 نرسنگوں کے بارے میں، اور میں چاہوں گی کہ اسی طرح ہمیں برکت ملتی رہے ہمیں آپ سے. ناظرین، وقت اجازت نہیں دیتا کہ ہم آگے ان نرسنگوں کے بارے میں سیکھیں. بس اتنی سی بات کہوں گی کہ دنیا پہ الارم بج گیا ہے. وقت کو غنیمت جانیے اور اپنی زندگیوں کو ٹٹولنا شروع کر دیجیے. ناقابل یقین ٹیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک اور نئے ایپیسوڈ کو لے کے اور اس دوسرے نرسنگے کو لے کے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے God bless you and thank you very much.